الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، عزیزو، بچوں بچیوں، یہ مہینہ قرآن کا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ عجب بات ہے کہ شہر رمضان، جس رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ رمضان کی خصوصیت تو روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا شہر رمضان الذی فرض فیہ الصیام، رمضان کا مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دوسری طرح ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والو جیسے پہلوں پہ فرض کیے۔ لیکن جب رمضان کا خاص نام آیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو اس میں اللہ نے کیا عجب بات فرمائی، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ کہ قرآن اللہ کی سب سے آخری کتاب ہے اور مکمل کتاب ہے، اور اس میں کوئی نہ کمی ہوئی ہے نہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا اس کے اوپر پہرا ہے۔ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ یہ بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ تو رمضان میں تھوڑی تھوڑی بات قرآن کی ہوتی رہتی ہے۔ آج میں تھوڑی سی بات سورۃ فاتحہ کی کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب لکھنے والا ایک پریفیس لکھتا ہے، مقدمہ جس کو کہتے ہیں، پیش لفظ۔ اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ میں آگے کیا کہنے والا ہوں، اس کا وہ چھوٹا سا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ سارا قرآن جس میں سب سے پہلا نمبر ہے وہ توحید ہے، دوسرے نمبر پر رسالت ہے، اور رسالت کی زندگی ہے جس میں عبادات بھی ہیں اور معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے آخرت، جس میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اس پر کوئی 1000 آیات ہیں۔ تو اللہ کا ایک گلہ ہے اپنے بندوں سے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندوں نے میری قدر نہ کی۔ ہم اللہ کے ہوتے ہوئے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کوئی پتھروں کے آگے پڑا ہوا ہے، کوئی بندروں کے آگے پڑا ہوا ہے، کوئی بتوں کے آگے پڑا ہوا ہے، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، کسی نے اس کے ساتھ کتنے شریک بنا دیے ہیں۔ لیکن جو اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ ان سمیت سب کی بات کرتا ہے کہ تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ تو سورۃ فاتحہ میں پہلا تعارف تو اللہ کا ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی۔ دیکھیں یہاں اللہ نے اپنا نام بتایا ہے اللہ، اور ہمارے بر صغیر کے عوام، خواص، علماء، صوفیاء وہ خدا کہتے ہیں۔ میں یہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا کہنا منع ہے، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ کسی انسان نے، فارسی کا لفظ ہے جو ہے خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، اور جب آپ خدا کہتے ہیں تو صرف ایک صفت آتی ہے جسے کسی نے نہ بنایا۔ تو اس نے اپنا تعارف کروایا ہے رب العالمین، پالنے والا۔ جیسے ماں پالتی ہے تو کتنے محبت اور پیار سے پالتی ہے، تو اللہ نے رب ہونے کا تعارف کرا ہے کہ میں پالنے والا ہوں۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میں تیرے رزق اور کھانے کا
ذمہ لے چکا ہوں، غلط طریقوں میں نہ جا، صحیح طریقوں سے کما۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، میرے نبی کا فرمان ہے کوئی جاندار اس وقت سکتا جب تک وہ اپنا رزق کھا نہ لے۔ تو لہٰذا اب اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو کمائی حلال کرو، حرام نہ کرو۔ حلال کمانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور کمانے پر اجر ملتا ہے، حرام کمانے سے رزق بے برکت ہوتا ہے، نسلیں بگڑ جاتی ہیں اور گناہ الگ ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر دوسرا تعارف کر رہا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کے صفاتی ناموں میں یہ دو نام سب سے اعلیٰ ہیں کہ میں بہت مہربان ہوں اور بے حد لامحدود رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے اللہ نے تسلی دی کہ یہ جو میرا قرآن ہے یہ ایک رحیم کریم ذات کی طرف سے آیا ہے، تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری زندگی کو سکھی بنانے کے لیے آیا، ڈالنے کے لیے نہیں آیا جو ایک تصور بن گیا ہے کہ دین پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے۔ بھوکے کو روٹی کھانا جیسے آسان ہے، پیاسے کو پانی پینا جیسے آسان ہے، ایسے ہی دین پہ چلنا بھی آسان ہے۔ پھر مالک یوم الدین، یہ آخرت کی جزا سزا بھی ہے کہ اچھا کرو گے جزا ملے گی، برا کرو گے سزا ملے گی۔ اگر اللہ سب کو کہے، جیسے ہمارے عام لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نیکوں کو بخشے تو وہ تو بخشے جائیں گے، رحمت اس کی تب ہے جب گناہ گاروں کو بخشے، تو یہ یزید اور حسین کو ایک ہی ترازو میں بٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ شمر لعین اور عمر لعین کو اور آل رسول اور اہل بیت کو ایک ہی ترازو میں بٹھانے والے لوگ ہیں۔ میرے اللہ نے انصاف رکھا ہے اور میرے اللہ نے عدل رکھا ہے، تو یہ آخرت کا ذکر ہے۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کا ذکر ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق، یہاں رسالت کا ذکر ہے کہ رسولوں کی زندگی بے خطا ہوتی ہے اور رسولوں کی زندگی سکھ تک پہنچاتی ہے، تو اس زندگی پہ چلو، اور پھر سب سے آخری رسول جن کی ایک ایک ادا محفوظ ہے اس کو اپنا کے چلو۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، باقی سب راستے بند کر دیے، کیونکہ بس جب جو تیرے پیچھے آئے گا وہ میرا محبوب ہے، جو تجھے چھوڑ کے آئے گا وہ تیرا چچا ابو لہب بھی ہوگا تو وہ مردود ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ رسالت کا ذکر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو لے کر آئیں۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں اب ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں۔ جب آپ حیران ہوتے تھے، مطلب یہ ایک معجزہ ہے میرے نبی کا، جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوتی تھی؟ یہ ہوتی تھی۔ تو ہم اچھا ہے اس قسم کے ایکشن ہمارے ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب جب حیران ہوتے تھے تو ایسے کرتے تھے، بولتے کچھ نہیں تھے، بس اتنا اشارہ کرتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھ جاتے تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ بات کر رہے ہوتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے۔ عطیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی، باقی آپ اس طرح بیٹھتے تھے، اور آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا بغیر ارادے کے، وہ یہ تھا، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا اس طرح فرماتے رہتے تھے۔ اب بتائیے جس کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے اللہ نے محفوظ کی ہوں، تو تبھی تو وہ خاتم الانبیاء ہیں کہ قیامت تک ان کی زندگی محفوظ ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، بس ہم نے ان کو ڈھونڈ کر ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں، اجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، غیسا، یہ 9 بکریاں، اور 10واں بکرا یمن،
اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، ان کو چرانے والی ام احمد تھیں جو شام کو دودھ نکالتی اور جس گھر میں آپ ہوتے وہاں دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ بتائیں اتنا جب سب کچھ میرے اللہ نے اپنے حبیب کا محفوظ کر دیا ہو تو پھر ہمارے پاس کوئی حجت نہیں جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا نبی کی زندگی کیسی تھی۔ یہ رسالت ہوگی۔ تو مالک یوم الدین آخرت ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے۔ جہنم ایسی بنائی ہے کہ اس میں سے آگ کی ایک چنگاری نکل جائے تو پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ جنت ایسی بنائی ہے کہ ما یحمل ظفر، اس انگوٹھے کے ناخن پر یا اس ناخن پر یا اس پر یا اس پر یا اس پر جنت کی کسی چیز کو رکھ دیا جائے، یہ چند سینٹی میٹر، اور یہاں اس کمرے میں رکھ دیا جائے تو یہاں سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی اور نور پھیل جائے گا، اور پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا سامان بنایا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری عبادت اور یا اللہ صرف تجھ سے مدد مانگنا۔ اگر یہ ہوتا نا نعبدو کا ونستعینک، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ دعا قنوت میں الفاظ اس طرح ہیں نستعینک، لیکن یہاں ایک چیز کی نفی کرنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکنا، یہ ہے ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری بندگی۔ دوسرا کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جھولی صرف تیرے آگے پھیلانی ہے، تجھی سے مدد مانگنی ہے، مخلوق سے نہیں، تجھ سے۔ ایک ہے تعاونوا علی البر والتقوی، دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، لیکن جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کا براہ راست دست قدرت ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں سے مانگنا، مخلوق سے مانگنا، ولیوں سے مانگنا، کسی سے اللہ کے سوا جس سے بھی مانگنا ہے، یہ ایاک کا اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں، صرف اللہ سے مانگ۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کر تو اللہ سے کر، جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، میرے رب کی قسم۔ میرے برے صغیر میں دیکھو میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کا رد نہیں کیا، کبھی کسی کے بارے میں برے الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن یہ قرآن ہے، اس کو میں مثبت انداز میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا اللہ کی شان کے خلاف۔ میں نے انڈیا کے ایک عالم تھے، میں ان کے ایک ترجمہ سن کے حیران ہو گیا کہ وَاسْتَعِينُوا صبر وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اتنی نادانی قرآن کے بارے میں اور اتنی ناواقفیت قرآن کے بارے میں کہ کہہ رہے ہیں نماز کے ذریعے نماز سے مدد مانگو، تو یہ نماز تو غیر اللہ ہے، ہم اللہ تو کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جب با کا حرف لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ اور ذریعہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز اور صبر کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ کہ کوئی مشکل میرے نبی کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے نماز کی طرف۔ تو یہاں یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ نماز سے مدد مانگو، یہاں اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھ کے مدد مانگو۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ نماز سے مدد، جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ولیوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، جو آپ کی مرضی کریں، لیکن ایاک نستعین میں سب کی نفی ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی انسانی مراتب ہیں سب کی نفی ہے کہ صرف اللہ ہے جو مدد کر سکتا ہے۔
امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء وجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اللہ نے کس ڈنک کی چوٹ پہ سمجھایا ہے کوئی اللہ کے سوا بے قرار کی سننے والا اور اس کی مدد کرنے والا اور اس کے دکھ کو دور کرنے والا تو ہے. االہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ. اس سے زیادہ اللہ اور کیسے سمجھائے؟ کس نے بنایا زمین آسمان کو؟ کس نے درخت اگائے؟ کس نے پھل لگائے؟ تم ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے ہو، پھر اللہ نکارے پہ چوٹ مارتا ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا. پھر اللہ جعل الارض قرارا، یہ زمین کو وہ ہے جو اپنی طاقت سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنی طاقت سے نفع نہیں پہنچا سکتے، اپنی طاقت سے زندگی نہیں دے سکتے، اپنی طاقت سے مردہ کو اٹھا نہیں سکتے. کس طرح اللہ نے ٹک 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 جیسے کسائی گوشت کے ٹکڑے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اتار دیا کہ یہ نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ نفع کے مالک ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے کسی کو اٹھانے کے مالک ہیں. 5 چیزوں کی ایسے نفی فرما دی. بھائی بہنوں، عادت ڈالو اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے مانگنے کی، کہ اللہ کے خزانے اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. ایاک نستعین. پھر ایک اور مثال اللہ نے دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے دنیا کے انسانوں، صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں، اے دنیا کے انسانوں ایک مثال دیتا ہوں، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے، سوئی کی جو نوک ہوتی ہے اس نوک سے بھی چھوٹا دماغ ہوتا ہے مکھی کا. مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,30,000 حصے ہیں. یعنی اب حیران ہوں گے کہ سائنسدانوں آج اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور میرا اللہ نے 1445 سال پہلے کہا ایک مکھی تو بنا کے دکھا دو. سوئی کی نوک سے دماغ چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,40,000 اس کے پارٹ ہیں، اس کے حصے ہیں، اور ان کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ کنیکشن ہیں. لا الہ الا اللہ. 5 کروڑ کنیکشن ہیں، اور اس کے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہیں. وہ اوپر بھی دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، نیچے بھی دیکھتی ہے. جو ہی ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کو مارنے کے لیے اڑ کے وہ جاتی ہے، اور وہ اپنے اگلے ٹانگوں کے پریشر سے اڑتی ہے. تو جو ہی وہ خطرہ محسوس کرتی ہے تو اس کا دماغ سب سے پہلے اگلی ٹانگوں کو میسج بھیجتا ہے کہ خطرہ، تو ان پر ایسے زور ڈال کر وہ گئی یا یوں گئی یا یوں گئی. تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندو کیا کرتے ہو؟ اخلق و یعبد غیری، پیدا میں کرتا ہوں، بندگی کسی اور کی کرتے. ارزق و یشکر و سوائی، حدیث قدسی ہے، قرآن نہیں ہے. رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، مانگتے کسی اور سے ہو. ایک دفعہ ہم لیا گئے، وہاں پیر جگی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والی ولی اللہ گزری ہیں، سیدہ تھیں، تو ان کے گدی نشین سے ملنے گئے.
تو بعد میں فاتحہ کے لیے جب ہم گئے تو وہاں عورتیں بیٹھیں، ان کا نام پتہ نہیں کیا تھا، مشہور وہ پیر جگی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں پیر جگی پتر دیویں آ، پیر جگی پتر دیویں آ۔ یہ ہمارے عوام کا یہ حال ہے۔ تو میں کیسے سمجھاؤں کہ جب تم کہتے ہو نا یا اللہ تو سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں 70 دفعہ جواب آتا ہے۔ 70 کا مطلب ہے بے شمار دفعہ لبیک 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 یا عبد۔ میرے میرے رب کی عزت کی قسم، ساری رات اللہ کو پکارو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ساری رات جواب دے گا لبیک 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 یا عبد۔ اکلوتا بیٹا ہو، اکلوتا ایک، کتنا وہ دل کے قریب ہوتا ہے۔ وہ 2-3 دفعہ پکار لینا، اماں پہلے تو کہے گی جی، پھر کہے اماں، پھر کہے گی جی، پھر کہے اماں، پھر کہے گی ہوں، پھر کہے اماں تو کہے گی بکواس نہ کر، میرا سر نہ کھا۔ اور میرا رب کہتا ہے جب پکارو، جتنی دفعہ پکارو لبیک، یہ تو صرف اللہ کا کام ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، اس رگ سے میں تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ اور اللہ واحد ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ عجب رحمان ذات ہے کہ مانگو خوش، نہیں مانگتے ناراض۔ اور اس پر میں ایک مذاق کیا کرتا ہوں کہ کسی بھائی سے جان چھڑانی ہو، کسی دوست سے جان چھڑانی ہو، آسان، بالکل لڑے بغیر اس سے آپ قرضہ مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، تمہاری گلی ہی چھوڑ جائے گا۔ اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ مانگو اتنا خوش ہوتا ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ اس آیت پر بڑا ظلم ہو رہا ہے بر صغیر میں۔ جتنا یہاں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارا جاتا ہے، اتنا میں نے پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے۔ اس طرح میں نے 2 دفعہ دنیا کا چکر کاٹا ہے، اور 100 کے قریب ملک اللہ نے مجھے پھرائے ہیں۔ کہیں اس طرح اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں سے کوئی نہیں مانگتے، سب اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایک انڈیا کے مولانا صاحب کا میں بیان سن رہا تھا کہ سنو، نبی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سنا ہے کہ اخلق لکم طیر تو ابر الاکمہ والابرص باذن، اللہ کے حکم سے میں پرندہ بناتا ہوں۔ اور پیدا کرتے تھے، مٹی کا بنایا، پھونک ماری، اللہ نے اسے پرندہ بنایا، اڑ کے آگے جا کے گر کے پھر مٹی بن جاتا تھا۔ اتنی تو سمجھ ہے قرآن کے بارے میں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جب مشکل آئے سجدے میں پڑھو، نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، وہ تمہاری اس رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، ہر زبان والا بولے، اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ تو ایاک نستعین، میری برادری میں اللہ کا فضل ہے، ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں، اور میں سب سے پیار کرتا ہوں، سب سے میرا تعلق ہے، محبت ہے، وہ مجھے بلاتے ہیں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ کسی سے میری کوئی نفرت نہیں، یہ نفرت تو حرام ہے۔ گناہ سے نفرت ہو، اس کی ذات سے نفرت نہ ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی ہجرت کر لی تھی۔ ایک جگہ مسجد سے گزرے تو لوگ کٹھے تھے، ایک آدمی کو مار رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں مار رہے ہو؟ کہا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس لیے مار رہے ہیں۔ کہ اگر یہ کنویں میں گر پڑے تو اسے مارو گے یا نکالو گے؟ کہنے لگے نکالیں گے۔ کہا تو اس طرح گناہ گار بھائی اس کے ساتھ ایسے مت کرو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کو اس سے نفرت نہیں ہے؟ کہنے لگے آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نفرت نہیں، اس کے گناہ سے مجھے نفرت ہے، اس کی ذات سے کوئی نفرت نہیں، یہ توبہ کرے تو یہ میرا بھائی ہے۔ تو اس طرح لوگوں کے ساتھ مت کیا کرو۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر وہ دھاڑے مار کے رونے لگا اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تو میری تو پوری امت سے محبت ہے، میرے دل سے اللہ نے نفرت نکال دی۔ البغض للہ، گناہ سے نفرت، گناہ گار سے نہیں۔ میرے تو لمبے میں طوائفوں کا پورا بازار ہے 1818 میں، وہ میری بیٹی ہیں، میں ان کو بیٹیاں کہتا ہوں۔ کون پتہ نہیں کب توبہ کر لے۔ میرے اس رویے سے کتنی طوائفوں نے توبہ کی،
اور کتنیوں نے اپنی بچیوں کے گھنگرو اتار دیے، ان کی شادیاں کر لی، اس شادیوں کا خرچہ سارا میں نے کیا، اور اب وہاں ہم نے مسجد بنا دی، اس میں امام مقرر کر دیا ہے، طوائفوں کے بچے بچیاں آ کر وہاں قرآن پڑھتے ہیں، اور بچیوں کے لیے ان کے محلے میں ایک مکان لے کر اس میں ہم نے ان کی بیٹیوں کے لیے بنا دیا ہے، وہاں ان کی بچیاں آ کر قرآن پڑھتی ہیں۔ ایسا بھی کبھی ہوا تھا جب مجھے دوسرا سٹنٹ پڑا تو 250 بچیاں ہیں جو وہاں کام کرتی ہیں، ساری میرے ڈیرے پر آئیں میرا حال پوچھنے کے لیے، ایک دم 20 30 50 10 کرتے 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 میرے مینیجر نے بتایا کہ سب کی سب آپ کا حال پوچھنے آئیں۔ کسی مولوی کو طوائفیں حال پوچھنے آئیں، یہ بھی کبھی آپ نے سنا؟ اور کسی مولوی نے ان کو بیٹی بنایا ہو، یہ بھی آپ نے کبھی سنا؟ اور میں، اللہ مجھے فخر سے بچائے، تکبر سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، اللہ نہیں پتا کس حال میں کس طرح مروں گا، وہ میرے اللہ کو پتہ ہے، لیکن صرف آپ کو راہ دکھلانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں 4 رکعات روزانہ بر صغیر میں جتنے ملنگ، جتنے شرابی، جتنے جواری، جتنی طوائفیں، جتنے ناچنے والے، جتنی ناچنے والیاں، جتنے گانے والے، جتنے بجانے والے، جتنے اداکار، جتنی اداکارائیں، مطلب غلط لائن پہ جتنے چلتے چلتے ایمان پہ مر گئے، ان کے لیے 4 رکعات نفل میں روزانہ پڑھتا۔ میں گھر جا رہا تھا تو لمبا سے، تو راستے میں میرا ایک رشتہ دار اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا آم کے نیچے، تو میں نے گاڑی روک لی، اللہ بخش اس کا نام تھا، فوت ہو گیا، اس کا اللہ اس کے درجے بلند فرمائے۔ تو میں جا کے اس کو ملا، بیٹھا، تو مجھے کہنے لگا، طارق میاں، ہمارا جو خاندانی ٹائٹل ہے وہ میاں ہے، کہیں مہر، کہیں میاں، کہیں چودھری، کہیں سردار، تو ہمارا قومی خاندانی ٹائٹل میاں ہے۔ مجھے کہنے لگا، طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا ہے، پر تو وہابی بن گیا ہے، وہابیاں گیا ہے۔ میں کو تیرا بیڑا ترے، میں کہتا ہوں وہابیاں نہ رلیا، میں تھا سنیاں تو وہابی بھی مسلمان ہوں دن، تو نل میں پوچھا وہابی کیڑے ہوں دن، وہابی کون ہوں دن کہ جڑے پیرانو نہ منن؟ میں کہتا تو میں تو مننا، میں کہ میں قادری سلسلے چ میں بیعت ہاں، میرا پیر ہے لاہور چ، ہاں میں یہ آنا بھی پیر پتر نہیں دے سکتے، پیر سانو راہ بھی کھا سکتے نیکی دا، کہ ایو تا گل ہوئی، اتھو تو بھابی ہیں کہ ہر پیر دا کوٹا ہے رب کول، پیر کول ویسے منگنے ہیں پتر دے، وہ سانو اپنے کوٹے چو لے کے دے دیندا ہے۔ اب جہالت کا کیا علاج ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ پیران دے بھی کوٹے لا چھڑ اپنے کوٹے چو لے کے دے دیں۔ تو میرے بھائی اس جہالت سے نکل، ایاک نستعین، صرف اللہ سے مدد۔ ان بچو ان عاملوں سے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان عاملوں سے بچو، ہانڈیاں چڑھاؤ، دال لے آؤ، اور پتہ نہیں کالی دال اور کالی پوٹلی کا وظیفہ، کالی دال کا وظیفہ، اور آپ کے اوپر تو بڑا جادو ہے، آپ کے لیے ہانڈی چڑھانی پڑے گی۔ اتنا حیران ہوتا ہوں کہ کتنی دنیا پاگل ہو چکی ہے، جب تک لوگوں کا یقین کمزور ہے عاملوں کی روٹی چلتی رہے گی اور ان کے مزے ہوتے رہیں گے، میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر اوئے ہوئے آپ پر تو سایہ ہو گیا، اور نام مرادو سایہ ہوندا کی، یعنی اتنا سنا ہے میں نے، مولانا صاحب میں اتھے گیا ہوں، فلانا جڑا ہے عامل اس میں نے واقعہ ہے تیرے تو سایہ ہے، میں کہا وہ سایہ تھا میرے اتھے بھی ہے، ایک اچھا دا سایہ۔ ان کو تو جوتے لگنے چاہیے جو لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں، تویز دیونا ہے، یہ کرنا ہے، اے کرنا ہے، اے پڑھنا ہے، اے پڑھنا ہے، اور یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وظیفے بتانے والے، اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھو اور ایک ٹانگ کھڑی کر کے یہ پڑھو اور یہ پڑھو اور یہ کرو، یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ آپ سب کو کافی ہے۔ کوئی مشکل پیش ہے نماز پڑھو، کوئی مشکل پیش ہے نماز پڑھو۔ یہ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتا رہے ہیں، یہ کر لو تو رزق بڑھ جائے گا، سونے کی بارش شروع ہو جائے گی۔ میرے نبی نے بھی وظیفہ بتایا، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میں بھی چاہتا ہوں اللہ رزق حلال دے، بہت زیادہ دے، اللہ سب کو دے۔ تو آپ نے اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں پکڑائی، آپ نے کہا ادیم علی طہارہ
युवस्सा अलैका रिज़्क़ुक, बावुज़ू रहा कर तेरा रिज़्क़ बढ़ जाएगा। ये जितने वजीफ़े बताते हैं ये सब गैर मसनून हैं, गैर मसनून हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई अल्लाह का नाम है, कोई कुछ भी है, ठीक है। मेरे नबी के वजीफ़े ऐसे थे कि आपने फरमाया बावुज़ू रहो तेरा रिज़्क़ बढ़ जाए। फिर एक और वजीफ़ा, जो ये चाहे कि उसकी उम्र लंबी हो, उसका रिज़्क़ ज़्यादा हो, तो अपने माँ बाप की खिदमत करे और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, अल्लाह उम्र भी देगा, अल्लाह रिज़्क़ भी देगा, अल्लाह इज़्ज़त भी देगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका तलवार है जिसने अल्लाह के सिवा सारे मखलूक के ऊपर नफ़ी की तलवार चला दी है कि सिर्फ अल्लाह। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या बात अल्लाह कह रहा है, ओ मेरे बंदो मैं तुम्हें काफ़ी नहीं हूँ? क्या मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ? क्या मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ? फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, मैं तुम सबके लिए काफ़ी हो जाऊँगा, सबके लिए काफ़ी हो जाऊँगा। लिहाजा भाइयों, मेरी बहनों, आप जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, मैंने आपके सामने कुरान पेश किया है, किसी मकतब फ़िक्र की बात पेश नहीं की। मैंने कुरान पेश किया कि सिर्फ़ अल्लाह और सिर्फ़ अल्लाह और फिर सिर्फ़ अल्लाह और इसके बाद अल्लाह और इसके बाद भी अल्लाह और फिर भी अल्लाह, पहले भी अल्लाह और बाद भी अल्लाह। सुब्हान लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कुल कायनात तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है, इज़्ज़त और हिकमत वाला है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमान का शहंशाह है। युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ज़िंदगी मौत का मालिक है, हर चीज़ पे क़ादिर है। इंसान ऐसा कर सकता है? इंसानों के पास ये ताकत है? किसी को अल्लाह ने मौत से बचाया, अपने हबीब को भी कहा कि आपके लिए पाबंदी कोई नहीं कि आपने पीर 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से जाना है। अब जब तक जिंदा रहना चाहते हैं आपको खुली इजाज़त है, लेकिन मौत आपको भी आएगी, सिर्फ अल्लाह इससे पाक है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो ऐसा, वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन। वो अव्वल, उससे पहले कुछ नहीं, वो आखिर, उसके बाद कुछ नहीं, वो बुलंद, उसके ऊपर कुछ नहीं, वो छुपा हुआ, उससे छुपा हुआ कुछ नहीं। लिहाजा सब कुछ जानने वाला सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। तो सूरत फातिहा का ये खुलासा नहीं, पूरी आसमानी किताबों का खुलासा है। सिर्फ अल्लाह की बंदगी, सिर्फ अल्लाह से मांगना। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। MTJ स्पीचेस आपके लिए ला रहा है मौलाना तारिक जमील साहब के लेटेस्ट बयानात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले बयानात आप सुन सकें।